ایک رات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بہت ہی عجیب اور حیران کر دینے والا سپنا دیکھا۔ انہوں نے دیکھا آسمان ایک دم صاف ہے اور اس میں پورا چاند چمک رہا ہے، اتنا روشن کہ اس کی مسکان سے پوری دنیا جگمگا اٹھی۔ اچانک وہ چاند دھیرے دھیرے زمین کی طرف اتر آیا اور آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے میں ٹھہر گیا۔ اس نورانی چاند کی روشنی سے ان کا پورا جسم روشن ہو گیا۔ وہ اسے اپنے دل سے لگا لیتی ہیں اور عجیب سی راحت، سکون اور محبت محسوس کرتی ہیں، لیکن تبھی ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ خواب اتنا عجیب اور گہرا تھا کہ حضرت خدیجہ سوچ میں پڑ گئیں۔ آخر یہ سپنا کس بات کی نشانی ہے؟ ان کے دل نے صاف کہا، یہ کوئی سادھارن سپنا نہیں، یہ بہت اہم ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھی اپنے چچیرے بھائی مشہور عالم ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور پورا سپنا سنا دیا۔ ورقہ نے گہری سانس لی اور مسکرا کر بولے، بہن، بے شک تم بہت بھاگیشالی ہو، تمہارے سپنے کا مطلب بہت بڑا ہے۔ میں نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے کہ دنیا میں آخری نبی کا آنا قریب ہے، اور تمہارا یہ سپنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پتی بننے والے ہیں، اور عورتوں مردوں میں سب سے پہلے تم ہی انہیں نبی مان کر ایمان لاؤ گی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کا دل خوشی اور امید سے بھر گیا۔ اس دن سے ان کے دل میں ایک نئی روشنی، ایک اندیکھی امید جاگ اٹھی۔ ادھر مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی عمر ہو چکی تھی، لیکن ان کے والدانہ چاچا ابو طالب بہت پریشان تھے۔ گھر میں تنگی تھی، پیسوں کی کمی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بھتیجے کی شادی نہیں کروا پا رہے تھے۔ ایک دن ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بٹھایا اور بڑے درد سے کہا، اے محمد، میں بہت شرمندہ ہوں کہ خرچ کی کمی کی وجہ سے اب تک تمہاری شادی نہیں کرا پایا، حالانکہ میں دل سے یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی جلد سے جلد ہو جائے۔ میرے دل میں ایک خیال آیا ہے، متر قبیلے کی بیٹی خدیجہ کا بہت بڑا کاروبار ہے، اسے ایماندار اور تجربے کار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم اس کام میں شریک ہو جاؤ تو بدلے میں تمہیں اچھی خاصی کمائی ہو سکتی ہے، پھر اس کمائی میں سے تھوڑا بچا کر تمہاری شادی کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ تو میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار میں کام کرنے کے لیے راضی ہو؟ جب چاچا ابو طالب نے یہ بات کہی تو رسول اللہ نے ادب کے ساتھ جواب دیا، چاچا جان، آپ میرے چاچا ہیں اور سب سے بڑے بھلائی چاہنے والے ہیں، آپ کے ہر مشورے سے میں پوری طرح راضی ہوں، آپ اس بارے میں بالکل بے فکر رہیے۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، عقل مندی اور ایمانداری کے چرچے سن چکی تھیں، اسی لیے انہوں نے ایک دن اپنے لوگوں کے ذریعے پیغمبر کو پیغام بھجوایا، اگر آپ چاہیں تو میرے کاروبار کی دیکھ بھال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنے چاچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور پھر وہ پیغام لانے والے کو جواب بھجوایا، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں حضرت خدیجہ نے بہت سارا مال و دولت ان کے سپرد کیا اور انہیں کاروبار کے سلسلے میں سیریا روانہ کیا۔ ان کی مدد اور خدمت کے لیے انہوں نے اپنا وفادار غلام میسرہ اور ایک رشتہ دار خجیمہ کو بھی ساتھ بھیجا۔ خدیجہ نے دونوں سے ہدایت کی، تم لوگ ہر حال میں محمد کی خدمت کرنا، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی سہولیت کا خاص خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ اور خجیمہ کے ساتھ ایک بڑے قافلے میں شامل ہو کر سیریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ یاترا کے بعد وہ لوگ بسرا نام کی جگہ پہنچے۔ وہاں ایک پرانا سوکھا ہوا بڑ کا پیڑ کھڑا تھا جس پر نہ تو پتے تھے اور نہ ہی پھول پھل۔ قافلے کے لوگ اسی پیڑ کے نیچے تمبو گاڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیڑ کی جڑ میں بیٹھ کر آرام کرنے لگے، لیکن دیکھو اللہ کی قدرت، جیسے ہی آپ اس جڑ پر بیٹھے پیڑ میں جان آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں سوکھا پیڑ ہرا بھرا ہو گیا، اس پر پتے، پھول اور پھل نکل آئے۔ قافلے کے لوگ یہ معجزہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ وہیں پاس ہی ایک عیسائی راہب فادر بحیرہ رہتا تھا۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو دوڑتا ہوا آیا اور اپنی آنکھوں سے پورا منظر دیکھا۔ اس نے سب لوگوں سے پوچھ تاچھ شروع کر دی، یہ کون لوگ ہیں اور ان سب میں وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے پیڑ زندہ ہو گیا؟ دھیرے دھیرے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص بات چیت کی اور پھر اس کے دل کا یقین پکا ہو گیا کہ یہ وہی نوجوان ہیں
जिनकी निशानियां मैंने इंजील में पढ़ी थीं। ये वही आखिरी नबी हैं जिनका वक्त करीब आ चुका है। फिर उसने गुप्त रूप से मैसरा को बुलाया और नरमी से कहा, सुनो, मोहम्मद कोई आम इंसान नहीं, वह एक सच्चे महापुरुष हैं। आने वाले समय में यही पूरी दुनिया के आखिरी नबी यानी विश्व नबी होंगे। लेकिन याद रखना, यहूदी और ईसाई जब इन्हें पहचान लेंगे तो इनकी जान लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि आखिरी नबी के आने के बाद उनकी कौमें और उनके मजहब खत्म हो जाएंगे और सिर्फ इन्हीं का दीन पूरी दुनिया में फैलेगा। इसलिए देर मत करो, जल्दी से माल बेचकर वापस अपने घर लौट जाओ। राहिब की इस नसीहत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुसरा शहर में अपना सारा माल बेच दिया। और क्या करिश्मा, हर चीज दुगुने मुनाफे में बिक गई। फिर काफिला घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मैसरा और खुजैमा ने एक और अजीब मंजर देखा। जहां जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंट चलता, उनके ऊपर बादल का टुकड़ा छाया बनाकर साथ साथ चलता। दोनों ने यह नूरानी मंजर अपनी आंखों से देखा और हैरत में डूब गए। जब वह लोग वापस मक्का पहुंचे तो मैसरा और खुजैमा ने हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के सामने सब कुछ बयान कर दिया। पेड़ का जिंदा हो जाना, राहिब बुहैरा की गवाही और रास्ते भर बादल का साया रहना। हजरत खदीजा यह सब सुनकर गहरे सोच में डूब गईं। उनके दिल ने साफ कहा, यह नौजवान सचमुच आखिरी नबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार का पूरा हिसाब किताब खदीजा के सामने पेश किया। और क्या देखती हैं वह, मुनाफा तो हमेशा से दुगुना निकला। इतना फायदा उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था। वह बहुत खुश हुईं और रसूलुल्लाह को उनका हक देने के साथ साथ इनाम और तोहफे भी अता किए। इसी वक्त हजरत खदीजा को अपना पुराना सपना याद आ गया। वह चांद का सपना जिसकी ताबीर वर्का बिन नौफल ने दी थी। अब उन्होंने अपनी आंखों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनका अदब, उनकी सादगी और उनकी शख्सियत को देखा और उनके दिल ने यकीन कर लिया, अगर मक्का में कोई शख्स आखिरी नबी बनने के लायक है तो वह सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद हैं। यह सब देखकर उनके दिल में एक अजीब सी खिंचाव पैदा हो गई। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे दिल ही दिल में कोई रिश्ता जुड़ रहा हो। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर ये शख्स सचमुच आखिरी नबी हुए और मुझे अगर इनकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिल जाए तो सारी दुनिया में मेरी जैसी खुशनसीब और कोई औरत नहीं होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे ईमानदारी और सच्चाई से हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के कारोबार में मदद करते रहे। उनके हर काम में सच्चाई, नेक चरित्र और बेहतरीन काबिलियत झलकने लगी। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने जब यह सब देखा तो उनके दिल में मोहब्बत और भी गहरी होती चली गई। यहां तक कि उन्होंने जो कसम खाई थी कि अब कभी निकाह नहीं करेंगी, वह सब भूल गईं। और अब उन्होंने ठान लिया कि मैं फिर से शादी करूंगी और इन्हीं से शादी करूंगी। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की एक समझदार सहेली थी, नफीसा। एक दिन खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपना दिल का हाल नफीसा को बता दिया। यह सुनकर नफीसा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं, सारी व्यवस्था मैं खुद कर दूंगी। फिर एक दिन नफीसा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। पहले तो कारोबार की बातें हुई, फिर अचानक उन्होंने पूछ लिया, अभी तक आपने निकाह क्यों नहीं किया? आपकी उम्र भी तो अब शादी की है, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी से जवाब दिया, आप तो मेरी हालत जानती ही हैं, मेरे पास माल दौलत कहाँ है? नफीसा ने तुरंत कहा, अगर कोई औरत खूबसूरत भी हो, समझदार भी, मालदार भी और सारे खर्चे खुद उठाने को तैयार हो तो क्या आप उससे निकाह करने के लिए तैयार होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरानी से पूछने लगे, कौन होगी ऐसी औरत जो मेरे लिए इतना सब करेगी? नफीसा मुस्कुराई और बोली, उसका फैसला आप पर नहीं, उस पर है। आप तो बस इतना बताइए, क्या आप तैयार होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेकिन वह औरत है कौन? नफीसा ने धीरे से नाम लिया। अगर वो औरत खुवैलियद की बेटी खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ही हो तो क्या आप राजी होंगे? यह सुनकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी से कहा, हाँ, अगर वो खदीजा हैं तो मैं क्यों इनकार करूंगा। नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, मगर इस बारे में मेरा अंतिम फैसला मेरे चाचा अब्बू तालिब ही करेंगे। वह मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए उनसे मशविरा करना जरूरी है। नफीसा बोली, हाँ,
یہ تو بالکل صحیح بات ہے، پر ہو سکتا ہے اس معاملے میں آپ کو اپنے چاچا سے بات کرنے میں تھوڑی جھجک ہو، تو کیوں نہ یہ ذمہ داری میں ہی لے لوں؟ میں آپ کے چاچا سے خود اس بارے میں بات کر لوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، تو پھر تو بہت اچھا ہوگا۔ پھر نفیسہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچی اور خوش ہو کر ساری بات انہیں بتا دی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ اس کے بعد نفیسہ ان کی اجازت لے کر ابو طالب کے پاس پہنچی اور بولیں، آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو سکتا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو طالب پہلے تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا، اتنی بڑی تجارت کرنے والی دولت مند اور شریف عورت میری غریب بھتیجے سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، یہ تو میرے بھتیجے کے لیے بہت ہی بڑا سوبھاگیہ ہوگا۔ پھر بھی انہوں نے جواب دیا، دیکھو میں تو انتم فیصلہ تب تک نہیں کر سکتا جب تک اپنے بھتیجے محمد سے بات نہ کر لوں، لیکن میری نجی رائے یہ ہے کہ یہ نکاح بہت ہی اچھا پرستاو ہے۔ نفیسہ بولی، مجھے یقین ہے کہ وہ بھی راضی ہوں گے، مگر ایک بات، نکاح کا پرستاو ہمیشہ لڑکے والوں کی طرف سے جاتا ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ ان کی اور سے یہ پرستاو خدیجہ کے گھر والوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ کہہ کر نفیسہ چلی گئیں۔ اس کے بعد ابو طالب نے خوشی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کی اور ان کی رضامندی بھی لے لی۔ پھر ابو طالب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ان کے رشتہ دار عمر بن اسد اور وارقہ بن نوفل کے پاس پہنچے۔ وہاں پرستاو پیش کیا گیا۔ انہوں نے یہ سن کر بہت خوشی جتائی اور اس نکاح کو منظوری دے دی۔ پھر وہیں پر سارے شرطیں اور تاریخ طے ہو گئیں۔ اس وقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال۔ عمر کے اس فرق کے بارے میں ابو طالب نے ضرور سوچا، مگر دل میں یہی آیا، خدیجہ جیسی حسن اور گنوں سے بھرپور نیک دانشیل عورت پھر کہاں ملے گی؟ اس لیے نکاح کے معاملے میں عمر کا یہ چھوٹا سا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔